السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منور کی بوڑھی ماں ہر وقت کھانستی رہتی تھی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کو بھی کھانسی ہو چکی تھی۔ منور تنگ آ چکا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نے بوڑھی ماں کو بس میں بٹھایا، خود پانی لینے کے لیے اترا اور پھر واپس نہ آیا۔ بس چل پڑی، سب مسافر منزل پر جا کر اتر گئے۔ ڈرائیور سمجھ گیا تھا کہ اماں کا بیٹا اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بس کا ڈرائیور بوڑھی اماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ تبھی اماں نے اپنی چادر کے کنارے سے گرہ کھولی اور ڈرائیور کو وہ بوڑھی اماں بہت سادی سی لگ رہی تھی، بہت غریب سی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میرا مطالبہ سن کر تھوڑی حیران ہوئی تو اپنے دوپٹے کی گرہ سے ایسی چیز نکالی کہ میں سجدے میں گر گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا نام بلال ہے۔ میں ایک ادھیڑ عمر آدمی ہوں۔ میری زندگی عام سی تھی، مگر میری شادی کچھ دیر سے ہوئی تھی۔ میرا رشتہ دار اکثر کہا کرتے تھے کہ اب تو اس کی عمر نکل گئی ہے، اب شادی کا کیا فائدہ، مگر پھر بھی میری شادی ہو گئی اور میرے گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا۔ وقت گزرتا گیا، میری 4 بیٹیاں ہوئیں جنہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا اس کے نصیب میں بیٹا نہیں، کوئی کہتا بیٹیوں والا بے آسرا ہوتا ہے۔ میری بیوی کو بھی اکثر طعنے سننے پڑتے تھے، مگر ہم دونوں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہماری بیٹیاں ہی ہماری دنیا تھی۔ ہم ان سے اپنی کائنات مکمل سمجھتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر ہمیں زندگی جینے کی خواہش ہوتی تھی۔ میں جب صبح گھر سے نکلتا تو وہ ہنستی کھیلتی تھیں، مگر جب رات کو لوٹتا تو سب سو چکی ہوتیں۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جاتا، ان کے سوتے چہرے دیکھتا تو میرا دل بھر جاتا اور میری ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے دن بھر جو محنت کی وہ سب انہی کے سکون کے لیے دی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتا تو وہ مسکرا دیتی اور وہی مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ میں ایک پرانی بس چلایا کرتا تھا۔ وہ بس اتنی پرانی تھی کہ اکثر راستے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس میں نہ اچھے سیٹ تھیں، نہ پنکھے ٹھیک طرح سے چلتے تھے، نہ کوئی خاص سہولت تھی، مگر مجبوری تھی، وہی ذریعہ روزگار تھی۔ انہی پہیوں پر میرے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے حالات اور بھی خراب تھے۔ اب مسافر کم آنے لگے تھے کیونکہ لوگ نئی کمپنیوں کی آرام دہ بسوں میں سفر کرنا پسند کرتے تھے، مگر میں پھر بھی اپنی بس کو چلاتا رہتا تھا۔ اس دن بھی رات کا سفر تھا، اندھیری رات اور لمبا راستہ۔ کل سفر 12 گھنٹے کا تھا۔ منزل صبح کے وقت آنی تھی، اس لیے بیشتر مسافروں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ کوئی چائے کے تھرماس لایا تھا، کوئی بسکٹ اور پھل لایا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو کمبل بھی ساتھ رکھ لیے تھے کیونکہ سردی بڑھنے لگی تھی۔ بس میں آدھے سے زیادہ سیٹیں خالی تھیں۔ کچھ لوگ اونگ رہے تھے، کچھ اپنے بچوں کو سنبھال رہے تھے، کچھ موبائل پر باتوں میں مصروف تھے۔ کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تو میری بس گونج اٹھتی۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو کوئی بڑبڑانے لگتا کہ یہ لوگ بچوں کو لے کر کیوں نکل پڑے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے کھڑکی سے باہر اندھیری سڑک کو دیکھ رہے تھے، جس کے کنارے کبھی کبھار کسی چھوٹے گاؤں کی مدھم روشنی نظر آ جاتی تھی۔ اسی بس میں ایک بوڑھی خاتون بھی بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک درمیانے عمر کا آدمی بیٹھا تھا، شاید ان کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں مسلسل کھانس رہے تھے، خاص طور پر عورت کی حالت کافی بگڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کی کھانسی مسلسل چل رہی، جیسے سینے سے سانس کھینچنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ کبھی وہ سینہ تھام کر بیٹھ جاتی، کبھی چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ میں جب ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا ان کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں نے ان سے نرمی سے پوچھا، اماں آپ کو پانی چاہیے؟
انہوں نے سر ہلایا اور میں نے آگے بوتل بڑھا دی۔ انہوں نے مشکل سے چند گھونٹ پیے۔ ان کے بیٹے نے بھی ان کا سہارا دیا، مگر اس کے چہرے پر چڑچڑاہٹ تھی۔ وہ بار بار ماں سے کہتا، اماں اب بس کرو، کھانسنا بند کرو، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا میرا بس نہیں چل رہا، مگر وہ پھر بھی جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ دونوں کسی شہر میں علاج کے لیے جا رہے ہوں گے۔ بوڑھی ماں کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، جو جب بیمار پڑتی تھی تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے چہرے سے دکھ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اماں تھوڑا صبر کریں، ہم اگلے اسٹاپ پر پہنچنے والے ہیں، میں وہاں دوائی لے دوں گا۔ مگر وہ صرف مسکرا دیں، جیسے ان کے پاس اب صرف دعا کرنے کی طاقت باقی رہ گئی ہو۔ بس کا شور بڑھ گیا، انجن کی آواز گونجنے لگی اور وہ ماں اپنے کندھوں پر چادر کھینچ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو شاید برسوں کی تھی، اور ان کا بیٹا بار بار موبائل نکال کر کسی کو پیغام لکھتا رہا، جیسے وہ جلد از جلد اس سفر کو ختم کرنا چاہتا۔ کنڈکٹر نے سارے مسافروں سے کہا کہ اپنے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کر لیں، ابھی ایک چھوٹی سی دکان آنے والی ہے، کیونکہ اس کے بعد سڑک خراب ہے اور 2 گھنٹے تک کوئی دکان نہ ملے گی، نہ کوئی باتھ روم، اس لیے بہتر ہے سب ابھی سے اپنا انتظام کر لیں۔ یہ سنتے ہی زیادہ تر مسافر نیچے اترنے لگے۔ کسی نے بوتل میں پانی بھرا، کسی نے چائے لی، کسی نے بسکٹ اور پکوڑے خریدے، کوئی سگریٹ جلا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کچھ عورتیں بچوں کو لے کر لائن میں لگ گئیں تاکہ واش روم جا سکیں۔ سب اپنی اپنی جلدی میں تھے۔ بس کے اندر اب خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، وہی بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا۔ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، منور مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ تو لے آ کھانے کے لیے۔ مگر اس کے بیٹے نے منہ بناتے ہوئے کہا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، سارے پیسے تیرے علاج میں لگ جاتے ہیں، کہاں سے لاؤں کچھ کھانے کے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ماں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، بیٹا تھوڑا سا کچھ کھا لوں تو دوا بھی اثر کرے گی۔ مگر وہ پھر بھی چپ رہا۔ میں ساری باتیں ڈرائیونگ سیٹ سے سن رہا تھا، کیونکہ اس وقت بس میں وہ دونوں اور میں ہی تھے۔ مجھے ان کی حالت پر ترس آنے لگا۔ ماں کی آواز کمزور تھی، جیسے بھوک اور بیماری نے اس کا دم توڑ دیا ہو۔ کچھ دیر بعد باقی مسافر واپس آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی نشست سنبھال لی اور بس دوبارہ چلنے لگی۔ اب راستہ واقعی خراب شروع ہو گیا تھا۔ گڑھے تھے، پتھریلی سڑک تھی، ارد گرد اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی گھر، کوئی دکان، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس کی لائٹیں دھول اڑاتی جا رہی تھیں اور سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ اس دوران بوڑھی عورت کی کھانسی اور تیز ہو گئی تھی۔ لوگ چڑھنے لگے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، کوئی رومال سے ناک منہ ڈھانپنے لگا۔ کنڈکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی یہ عورت تو بہت تنگ کر رہی ہے، اس کا بیٹا بھی بڑا ظالم لگتا ہے۔ میں نے کہا، اس کو پانی دے دو، شاید کچھ سکون ملے۔ میرے پاس جو آدھی بوتل تھی وہ میں نے کنڈکٹر کو دی۔ اس نے جا کر اماں کے ہاتھ میں دی۔ اماں نے ہاتھ کانپتے ہوئے بوتل پکڑی، چند گھونٹ پیے اور دھیرے سے شکر ادا کیا۔ مگر ان کا بیٹا پھر بھی منہ پھیرے بیٹھا رہا، جیسے اس کو شرم نہیں بلکہ غصہ آ رہا ہو کہ سب اس کی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس نے اپنی ماں کو ساتھ ہی لے آیا ہے تو تھوڑا خیال بھی کر لیتا۔ یہ بیمار اور کمزور عورت شاید دن بھر سے بھوکی ہے۔ کنڈکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بڑے اچھے انسان ہیں جو اتنا خیال کر رہے ہیں، مگر ہم کس کس کا خیال رکھیں؟ ہمارا تو اپنا بھی گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ ہوٹل والے بھی کھانے کا اتنا کم سالن دیتے ہیں کہ بس نام کا ٹھیکہ ہے۔ میں نے اس سے کہا، شکر کرنا چاہیے، کم سے کم کوئی بات تو ہے، وہ کھا لے گی تو کیا ہو جائے گا، دھونے والے وہی برتن صاف کر دیں گے۔ انسان کو نیکی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کنڈکٹر نے آہستہ سے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آج کل کون سنتا ہے؟ 2 گھنٹے کا سفر بڑا کٹھن گزرا۔ بس ہچکولے کھاتی جا رہی تھی، کہیں سڑک پر گڈھے تھے، کہیں پتھر اڑے جا رہے تھے اور آخر کار آگے جا کر ایک ہوٹل آ گیا۔
یہ وہی جگہ تھی جہاں بس ہمیشہ رکتی تھی تاکہ مسافر کھانا کھا سکیں۔ سبھی نیچے اتر گئے۔ میں نے بھی سوچا اب اماں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیٹ سے لگی سو رہی تھیں۔ ان کا چہرہ اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ ان کا بیٹا نیچے گیا ہے تو شاید وہی کھانے کا بندوبست کر لے گا، اس لیے میں خاموش بیٹھا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد سب لوگ واپس آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ میں نے دیکھا وہ عورت اب بھی سو رہی تھی اور اس کا بیٹا اپنی سیٹ پر نہیں آیا، مگر میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید وہ باہر ہی ہوگا۔ جیسے ہی بس چلی، اندھیرا اور بڑھ گیا۔ اب بس میں مکمل خاموشی تھی، صرف ان کے کھانسنے کی آواز گونج رہی تھی جس میں کمزوری اور تکلیف دونوں شامل تھیں۔ میں نے آئینے میں بار بار پیچھے دیکھا مگر بیٹا کہیں دکھائی نہ دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سفر لمبا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ وہی علاقہ ہے جہاں میرا اپنا گھر بھی ہے۔ میں روزانہ یہ راستہ طے کرتا ہوں، دن میں 2 پھیرے لگاتا ہوں اور رات کو جب واپس آتا ہوں تو بیٹیوں کے سوتے چہرے دیکھ کر سکون پاتا ہوں۔ اب منزل آنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اچانک پیچھے سے شور سنائی دیا۔ وہی بوڑھی اماں اٹھ بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا تو ہے ہی نہیں۔ بس رک گئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، واقعی اس کی سیٹ خالی تھی۔ لوگوں نے حیران ہو کر کہا وہ تو کئی گھنٹے پہلے کسی اسٹاپ پر اترا ہوگا۔ اماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ بولی، بیٹا میں تو سو گئی تھی، مجھے نہیں پتا کب اترا۔ کنڈکٹر بھاگتا ہوا آیا اور بولا اب کیا کریں؟ میں نے پیچھے بیٹھے ایک اور مسافر سے پوچھا، بھائی تم نے دیکھا تھا وہ کب اترا؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، ہمیں اپنا دیکھنا ہے یا ان کا؟ پہلے تو ان کی کھانسی نے ہمیں تنگ کر دیا تھا، پھر کہا ہمیں کیا پتا وہ کہاں گیا۔ ماحول ایک دم بوجھل ہو گیا، سب چپ بیٹھے تھے، صرف بوڑھی عورت رو رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ وہی منور ہے جو اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہا تھا، لگتا ہے اس نے جان بوجھ کر ماں کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ اتنا بے وقوف تو کوئی نہیں ہوتا جو بغیر بتائے اتنا دور اتر جائے۔ کنڈکٹر نے پریشانی سے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ ہم واپس نہیں جا سکتے، نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں اترا ہے۔ میں نے کہا کہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، شاید وہ کسی طرح واپس آ جائے۔ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بار بار ایک ہی بات دہراتی رہیں، میرا بیٹا کہاں گیا؟ مجھے گھر جانا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بس کے سارے مسافر خاموش تھے، جیسے کسی نے ان سب کے دل پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کنڈکٹر کو اشارہ کیا کہ ذرا ان کے پاس جا کر انہیں دلاسا دے، مگر وہ خود خوف زدہ لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، بلال بھائی آپ ہی جا کر دیکھ لیں۔ میں گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں آپ گھبرائیں نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا اگلے اسٹاپ پر اتر گیا ہو یا ہوٹل سے کچھ لینے گیا ہو اور بس چھوٹ گئی ہو، ہم پہنچ کر خبر لیں گے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بیٹا وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، میں نے تو اس کے لیے ساری عمر قربانی دی ہے، میں نے تو اس کو پالنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس کے ابا کے مرنے کے بعد میں نے خود مزدوری کی تاکہ وہ بھوکا نہ سوئے، مگر وہ تو میرا سہارا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر زور سے کھانسنے لگیں۔ میں نے کنڈکٹر کو کہا کہ پانی لاؤ، وہ فوراً بوتل لے آیا۔ میں نے ان کے لبوں سے بوتل لگائی، انہوں نے 2 گھونٹ پیے اور پھر بولی، بیٹا تم میرے بیٹے جیسے لگتے ہو، کیا تم مجھے وہاں چھوڑ آؤ گے جہاں میرا منور گیا ہے؟ ان کے الفاظ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، ہم منزل پہ پہنچیں گے تو آپ کے بیٹے کو تلاش کریں گے، ابھی آپ آرام کریں۔ انہوں نے سر ہلایا مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کا نام پکارتی جاتی تھیں اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگتی تھیں۔ بس کے اندر صرف ان کی کھانسی اور ان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مسافر خاموش تھے، کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ راستہ ویران تھا، دونوں جانب اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بس کی لائٹیں اس اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر ہر طرف سنسانی تھی۔
ہم لوگ منزل پر پہنچ گئے تو میں نے فوراً اتر کر سب سے پہلے وہی کیا جو ایک ڈرائیور کی حیثیت سے میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے پچھلے تمام اسٹاپوں پر جہاں جہاں بس رکی تھی وہاں کے ٹکٹ گھروں پر فون کیا اور پوچھا کہ کہیں کسی نے کسی گمشدہ شخص کی رپورٹ تو نہیں کی۔ انہوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں، کسی نے بھی کوئی اطلاع نہیں دی، جبکہ آج کل تو سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی مسافر کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو وہ اسی جگہ جا کر بتا دیتے ہیں۔ بس کا نمبر، مسافر کا نام، وقت، سب ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ شخص اپنی ماں کو جان بوجھ کر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کرتا۔ میرے سامنے ایک بوڑھی عورت تھی جس کی حالت نازک تھی۔ وہ اکیلی تھی، نہ اس کے پاس کوئی پتہ نہ کوئی فون نمبر۔ میں اسے کہاں چھوڑتا، کس کے حوالے کرتا؟ پولیس کے پاس جاتا تو وہ بھی مجھ سے یہی سوال کرتے کہ اس کا گھر کہاں ہے، اور میں خود کیا جواب دیتا؟ وہ عمر رسیدہ تھی اور بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اماں، آپ کو اپنے بیٹے کا نام یاد ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا اور کہا، یاد ہے، مگر گھر کا پتہ یاد نہیں۔ تو صرف اتنا یاد ہے کہ جس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی وہی ساری زندگی گزری تھی، وہی میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہی جوان ہوا۔ پھر ایک دن اس نے کہا میں نیا مکان لوں گا اور ہم دوسرے علاقے چلے گئے، مگر مجھے اس نئے گھر کا پتہ کبھی یاد نہیں ہوا۔ میں تو پرانے محلے کی گلیاں اب بھی خواب میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کبھی رونا شروع کر دیتی ہیں، کبھی اچانک خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان کا چہرہ غم سے بھرا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں ایسی اداسی تھی جیسے دنیا نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر دل میں فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، اماں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کو میں اپنی ماں بنا لوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی، میں آپ کا علاج بھی کرواؤں گا، اب آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی جیسے برسوں بعد کسی نے ان کے دل کو چھوا ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے انہیں بس سے اتارا، پھر اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا تو وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر بولی، آپ نے بہت اچھا کیا، اس دنیا میں پہلے ہی ظلم بہت بڑھ گیا ہے، اگر ہم انسانیت کا دامن بھی چھوڑ دیں تو انسان اور حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میری بیوی نے ان کے لیے بستر لگایا، ان کے کپڑے بدلوائے اور کھانا گرم کیا۔ میری بیٹیاں بھی بھاگتی ہوئی آئیں، ان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ ایک نے پوچھا، ابا یہ کون ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری دادی ہیں، میری ماں تو تم لوگوں نے دیکھی نہیں تھی، مگر اب تمہیں دادی مل گئی ہے۔ یہ سنتے ہی بیٹیاں خوشی سے تالیاں بجانے لگیں۔ ان میں سے ایک نے شرارت سے پوچھا، کیا یہ وہی والی دادی ہیں جو بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں؟ تو بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ہاں، میں تمہیں کہانیاں سناؤں گی، اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیوی نے کھانا آگے رکھا مگر اماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر دیا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، شاید تمہاری ماں نے تمہیں دعاؤں سے پالا ہے۔ کھانا کھا کر وہ سو گئیں۔ ان کے چہرے پر برسوں بعد سکون کی جھلک تھی۔ صبح جب وہ اٹھیں تو میں نے ان سے بات چھیڑی۔ میں نے کہا، اماں ایک بات بتائیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتا تھا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، جیسے کسی پرانے زخم کو یاد کر کے دل بھر آیا ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، بیٹا میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، مگر اس کو ایک جنون تھا سونا تلاش کرنے کا۔ وہ پہاڑوں میں جایا کرتا تھا کہ شاید اسے کہیں سونا مل جائے۔ اسی جنون نے ان کی زندگی ختم کر دی۔ ایک دن وہ پہاڑ سے گر کر مر گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو پالا۔ وہ چھوٹا تھا، میں نے اس کے لیے مزدوریاں کی، سلائیاں کیں، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے میرا سہارا بننے کی بجائے مجھ سے بدسلوکی شروع کی۔ انہوں نے آہ بھری اور بولی، وہ کہتا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی ہونے والی بیوی کہتی ہے اگر تمہاری ماں میرے ساتھ رہے گی اور مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے تو میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ جھک جھک میں گزاروں گی۔ اس لیے وہ مجھے کہنے لگا، علاج کے بہانے چلو
اور پھر اسی بہانے وہ مجھے لے آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ پہلی بار میرا خیال کر رہا ہے، مگر اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ مجھے راستے میں چھوڑ گیا تاکہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میری بیٹیاں چپ ہو گئیں۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ بوڑھی اماں بولتی گئیں، بیٹا جب کوئی برا ہوتا ہے تو اسے یہ تک اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا برا ہے، اور جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ تم نے مجھے پناہ دی ہے، یہ تمہاری نیکی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، اماں اب آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی بہو ہے، یہ آپ کی پوتیاں ہیں، اب آپ نے یہیں رہنا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا اور آہستہ سے مسکرا دیں، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے برسوں کا دکھ چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ ان کے دل کا بوجھ ابھی کم نہیں ہوا۔ میں نے بوڑھی اماں کو اپنی ماں بنا لیا تھا، مگر اب ان کی بیماری نے مجھے اندر تک پریشان کر دیا تھا۔ میں روز سوچتا تھا کہ ان کا علاج کہاں سے کراؤں، پیسے کہاں سے لاؤں۔ گھر کے حالات پہلے ہی بہت تنگ تھے۔ 2 بیٹیاں سکول جاتی تھیں جن کی فیسیں ہر ماہ میرے دل پہ بوجھ بن کر آتی۔ ایک بیٹی ابھی دودھ پیتی تھی اور سب سے چھوٹی تھی، اس کے دودھ کا خرچ بھی الگ سے ہوتا تھا۔ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، روزمرہ کا سامان، ان سب کے بعد جیب میں کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ میری بیوی بہت حوصلے والی عورت تھی۔ جب میں نے اس سے اماں کا علاج کی بات کی تو کہنے لگی، فکر مت کرو، سب بہتر ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا۔ میں نے اس کے چہرے پہ اطمینان دیکھا، مگر دل میں بوجھ تھا کہ کیسے سب ٹھیک ہوگا۔ رات کو جب میں کام سے واپس آیا تو اماں کی حالت کل کے مقابلے میں کچھ بہتر لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھیں، بیوی نے انہیں اپنے صاف ستھرے کپڑے دے دیے تھے، وہ دھلے ہوئے کپڑوں میں چمک رہی تھیں اور میری بیٹیوں کو کہانیاں سنا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی اور بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ۔ بیٹیاں ان کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھی تھیں۔ اماں کہہ رہی تھی کہ ایک وقت تھا جب ایک بہت بہادر انسان اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کے لیے سونا تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں پہ جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ماضی کے کسی روشن لمحے میں واپس چلی گئی ہوں۔ بیٹیاں حیرت سے سن رہی تھیں۔ کہانی بیچ میں پہنچی ہی تھی کہ میری بیوی نے آہستہ سے کہا، اماں کھانا کھا لیجئے، تھوڑا آرام بھی کر لیجئے۔ اماں نے سر ہلایا اور کہانی وہیں روک دی۔ رات کو جب سب سو گئے تو چھوٹی بیٹی اماں کے قریب آ کر بولی، دادی پھر وہ بہادر انسان واپس آیا کہ نہیں؟ اماں کے ہونٹ کپ کپا گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً کہا، آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہو جائے گا۔ مگر میرے یہ کہنے سے ان کے دکھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اگلے دن میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ان کے پھیپھڑوں میں سوزش ہے، پرانی بیماری ہے، شاید علاج کبھی کیا ہی نہیں گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹی وی نہیں ہے، بہت خطرناک کھانسی ہے، اب علاج لمبا چلے گا۔ اس نے دوائیاں لکھ دیں اور کچھ انجیکشن بھی دیے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے سب دوائیوں میں لگ گئے۔ واپسی پہ راستے میں سوچتا رہا کہ اب گھر کے خرچے کیسے پورے کروں گا۔ رات کو جب واپس آیا تو بیوی نے پوچھا، آج کے پیسے نہیں لائے؟ میں نے ساری بات بتائی کہ مالک نے کہا ہے کہ بس خراب ہو گئی ہے، انجن میں مسئلہ ہے، اس کی مرمت پہ پیسے لگیں گے اور اب کچھ دن آدھی تنخواہ ہی ملے گی۔ بیوی نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی، بس تو آپ کی نہیں ہے، مالک کی ہے، خرچہ بھی مالک کا بنتا ہے، آپ کیوں برداشت کریں؟ میں نے کہا کہ مالک نے صاف کہہ دیا ہے، اگر حالات پسند نہیں تو نوکری چھوڑ دو، بہت سے ڈرائیور اور ہیں۔ بیوی کے چہرے پہ خوف چھا گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر نوکری گئی تو ہم دوبارہ اسی تاریکی میں گر جائیں گے جہاں سے بڑی مشکل سے نکلے تھے۔ میں نے کہا، بس دعا کرو کسی طرح وقت گزر جائے۔ ہم نے نہیں جانا تھا کہ اماں ہماری باتیں سن رہی تھی، وہ چپ چاپ لیٹی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عزم کی جھلک تھی، شاید وہ کچھ سوچ رہی تھیں۔ اس سے پہلے بھی
ہم نے ایک ایسی غربت دیکھی تھی جو انسان کو توڑ دیتی ہے۔ میری نوکری چلی گئی، میں بیمار پڑ گیا تھا، گھر میں روٹی تک نہیں تھی، بیٹیاں بھوکی سو جاتی، ان کے جسم کمزور ہو گئے تھے، بڑی بیٹیوں کی 2 سال کی پڑھائی ضائع ہو گئی تھی۔ میں روز کام ڈھونڈنے نکلتا مگر ناکامی واپس لاتا۔ پھر ایک دن یہ بس والا کام ملا تو گھر میں 2 وقت کی روٹی آنے لگی اور ہمیں لگا کہ جیسے زندگی نے نیا موڑ لے لیا ہے۔ اس لیے اب میں چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اماں خاموشی سے سب دیکھتی رہی، کبھی گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی، کبھی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ ان کی نگاہوں سے لگتا تھا کہ وہ ہمارے حالات کا اندازہ لگا چکی ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا گھر کتنا خالی ہے، دیواروں پہ کچھ نہیں لٹکا، فرش پر صرف پرانی چٹائیاں تھیں، چارپائیاں بھی پرانی تھیں اور ان پہ کبھی میں بیوی کے ساتھ تو کبھی ساری بیٹیاں مل کر سو جاتی۔ کچن میں برتن گنے چنے تھے، پنکھا ایک ہی تھا جس کے نیچے سب گرمیوں میں بیٹھ جاتے۔ بیٹیوں کے پاس کھلونے تک نہیں تھے، وہ کبھی اینٹوں سے گھر بناتی، کبھی ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ڈبے اٹھا کر کھیلنے لگتی، کبھی کوئی خالی بوتل سڑک سے مل جاتی تو اسے ہی گڑیا بنا لیتی۔ سکول کا حال بھی برا تھا، یونیفارم پرانے، جوتے پھٹے ہوئے، لیکن ان کے چہروں پہ امید تھی، جیسے غربت نے بھی ان کے دل کا نور نہیں چھینا ہو۔ اماں انہیں دیکھ کر مسکراتی تھیں، پھر میری بیوی سے کہتی تھیں کہ تم تھک جاتی ہو اتنا کام کر کے، مگر بیوی ہمیشہ کہہ دیتی کہ نہیں اماں، مجھے عادت ہے، میں تھکتی نہیں، میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، بس دعا کریں کہ حالات بدل جائیں۔ اماں پھر چپ ہو جاتی، ان کے چہرے پہ سوچ کی ایک لہر سی دوڑتی، کبھی وہ چھت کو دیکھتی، کبھی میری بیٹیوں کو، کبھی مجھ پر نظریں ڈال کر آہستہ سے کہتی بیٹا، جو دلوں کو دکھ بانٹنے کی طاقت دیتا ہے وہی سب کچھ بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کے چپ ہو جاتا، کیونکہ میرے دل میں بھی یہی یقین تھا کہ اگر نیت سچی ہو تو ایک دن سب بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بجلی کا بل آ گیا تھا، ہاتھ میں جو پیسے تھے وہ سب میں نے بل میں دیے، اور جب گھر واپس آیا تو میری بیوی نے آہستہ سے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، صرف ایک پلیٹ دال بچی ہے اور ایک ہی روٹی ہے۔ وہ بہت خاموش آواز میں بول رہی تھی، جیسے بیٹیوں کو سنانا نہ چاہتی ہوں۔ میں نے تھکی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا اب کیا کریں؟ تو وہ بولی کہ ایک کام کرتے ہیں، اماں کو کھانا دے دیتے ہیں، وہ بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، ان کا پیٹ بھر جائے گا، بچیوں کو میں کہانی سنا کر سلا دوں گی تاکہ ان کو بھوک کا احساس نہ ہو، صبح دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ صبح بھی کیا ہی ہوگا، پھر بھوکے ہی رہیں گے، کچھ پیسے نہیں ہیں، کچھ آسرا نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا، شاید میری بہن کے گھر چلے جائیں، وہاں سے کچھ مل جائے گا۔ میں نے کہا تمہاری بہن کے گھر بھی تو یہی حالات ہیں، وہاں بھی تنگ دستی ہے، وہ بیچاری خود 2 بچوں کو سنبھال نہیں پاتی، پھر ہمارے لیے کیا کرے گی؟ بیوی نے گہرا سانس لیا اور کہا ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی اماں کو کھانا دے دیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک پلیٹ دال اور ایک روٹی لے کر ان کے کمرے کی طرف گئے۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا، ایک بلب ٹمٹما رہا تھا، اماں چارپائی پر بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر گہری سوچوں کے سائے تھے۔ جب ہم اندر گئے تو لگا کہ جیسے وہ پہلے ہی سے رو رہی تھیں، ان کی آنکھوں کے کنارے پر آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور کہا بیٹا، مجھے سب پتا ہے تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ میری بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا نہیں اماں، کچھ نہیں، بس آپ کے لیے کھانا لائے ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میں اپنے زمانے کی 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوں، جاہل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں، سب دیکھتی ہوں۔ تم لوگ اپنی بیٹیوں کے منہ سے نوالا چھین کے مجھے کھلا رہے ہو، اور میں وہ عورت ہوں جس کا تم لوگوں سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ تم لوگوں کی انسانیت ہے، یہ تمہارے دل کی نرمی ہے، اور اسی لیے تم لوگ اس چیز کے حقدار ہو جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اماں کون سی چیز چھوڑیں؟ یہ باتیں، آپ کھانا کھائیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ وہ آہستہ سے بولی کھانا کھائیں گے، ہم سب کھائیں گے، لیکن دال نہیں کھائیں گے، ہم گوشت کھائیں گے، تمہاری بیٹیاں نئے کپڑے پہنیں گی، اچھے سکولوں میں جائیں گی، تمہارے گھر کی یہ ٹوٹی ہوئی چھت بھی بنے گی،
اور یہ جو تیری بیوی کے صرف 4 جوڑے ہیں، 2 اس نے مجھے دیے ہیں، تو اس کے لیے میں 12 جوڑے بنواؤں گی ہر سال کے، اور تو اپنی نئی گاڑی چلائے گا، میں تجھے گاڑی دوں گی۔ اور میں اور میری بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ہمیں لگا کہ اماں شاید بس دل بہلانے کو باتیں کر رہی ہیں۔ غریبوں کے دل میں کبھی کبھی امید کی چنگاری بھڑکتی ہے۔ ہم نے کچھ کہا نہیں اور خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گئے۔ نعمان نے اپنی چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا، وہی چادر جو ان کے پاس تھی اس دن سے تھی جب وہ پہلی بار مجھے بس میں ملی تھی۔ اس کے ایک کونے میں کچھ موٹا سا لگا ہوا تھا، جیسے کوئی پوٹلی بندھی ہو۔ انہوں نے وہ حصہ کھولا تو اس میں سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا پیکٹ نکلا۔ انہوں نے وہ پیکٹ میرے سامنے رکھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر ایک ½ کلو کے قریب سونے کا ٹکڑا رکھا تھا۔ وہ بالکل خالص لگتا تھا، جیسے کسی پہاڑ سے نکالا گیا ہو۔ اس کی اپنی ایک شکل تھی، پتھر جیسی، مگر چمک ایسی تھی کہ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ میری بیوی نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، یہ آخری دفعہ جب میرا شوہر آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے تو وہ یہی دے کر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے سونے کا پہاڑ مل گیا ہے، ایک ایسی جگہ ملی ہے جہاں خالص سونا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی، خوشی تھی، اور کہہ رہا تھا کہ میں پورے 18 سال بعد اپنے خواب کی منزل پا گیا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ٹکڑا میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تجھے یقین ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، لیکن کسی کو بتانا نہیں، میں واپس جا رہا ہوں، سارا سونا نکال کر لے آؤں گا، پھر آؤں گا اور اپنی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ وہ اس پہاڑ سے نیچے گر گیا اور وہیں دفن ہو گیا۔ میں نے اس کے بعد بہت کچھ دیکھا، بہت دکھ جھیلے۔ بیٹا بڑا ہوا مگر اپنے باپ کو کوستا رہا۔ اسے سونے کا خواب دیوانگی لگتا تھا، وہ گالیاں دیتا تھا، اپنے باپ کے جنون پر ہنستا تھا۔ میں روز سنتی تھی اور میرے دل سے خون کے آنسو نکلتے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جس بیٹے کے دل میں باپ کے لیے عزت نہیں ہے وہ اس کے سونے پر بھی حق نہیں رکھتا۔ اس لیے میں نے یہ ٹکڑا سنبھال کر رکھ لیا، کبھی کسی کو نہ دکھایا۔ میں نے آج تک کسی کو یہ چیز نہیں دی کیونکہ کوئی اس کے قابل نہیں تھا، لیکن آج تم لوگوں نے اپنی بھوک، اپنے بچوں کی بھوک، اپنی نیند سب قربان کر کے ایک اجنبی کو کھانا دیا ہے، تم لوگ اس کے حقدار ہو۔ میں نے کہا، نہیں اماں، یہ آپ کا ہے، آپ ہی رکھیں، آپ کی امانت ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، یہ اب تمہارا ہے، میں تمہیں اپنے خوشی سے دے رہی ہوں۔ تم لوگ اپنے حالات بہتر کرو، اپنے گھر کو بساؤ، اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ، اور مجھے بس اس گھر میں رہنے دو، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے ان کے قدموں کو چھوا اور کہا، ہم آپ کو کیوں جانے دیں گے؟ اماں، آپ تو ہماری ماں ہیں، ہم نے آپ کو پایا ہے، اب آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ ہم سب رو رہے تھے، وہ بھی رو رہی تھی، لیکن اس دن جیسے ہمارے گھر کی فضا بدل گئی تھی۔ غربت کے اندھیرے میں پہلی بار امید کی ایک کرن جاگی تھی، اور وہ کرن کسی خزانے سے نہیں بلکہ ایک بوڑھی ماں کے دل سے نکلی تھی۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے مبارک رات تھی۔ اس رات میں نے اپنے گھر کے ہر کونے میں سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری بیوی کے آنسو نہیں رکے، وہ بار بار کہہ رہی تھی، بلال، ہم پر اللہ کا کرم ہو گیا، ہم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ گھر میں خوشی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بیٹیوں کے چہروں پر وہ چمک دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ عام خوشی نہیں تھی، یہ وہ خوشی تھی جو برسوں کی تنگ دستی اور دکھوں کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ وہ سونا جو مجھے ملا تھا وہ کسی عام خزانے سے کم نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو دل کانپنے لگا، کیونکہ وہ سونا خالص تھا اور اس کی چمک ایسی تھی جیسے سورج کی کرنوں کو مٹی میں قید کر دیا گیا ہو۔ میں نے سوچا، یہ اللہ کی دین ہے، اس کا شکر ادا کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے فیصلہ کیا، اب ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور سب کچھ چھن جائے گا۔ میں نے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا الگ کیا اور بڑی احتیاط سے اسے گھر کے کچن میں پرانے برتن میں گرم کیا تاکہ اس کی شکل بدل جائے۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب وہ ٹکڑا پگھلا تو میں نے اسے ایک چھوٹی سی ٹھوس شکل میں بدل دیا۔
اور اگلے دن شہر کے ایک دوسرے علاقے میں جا کر بیچ دیا۔ سنار نے جب وہ دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا پرانا زیور ہے، ماں کا بچپن کا بچا ہوا ہے۔ اس نے زیادہ کچھ نہ پوچھا اور مجھے 12 لاکھ روپے دے دیے۔ میں نے پیسے ہاتھ میں لیے تو دل دھڑکنے لگا، کیونکہ اتنے پیسے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے حیرانگی سے پوچھا اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا وہ سونا بیچ دیا ہے جو ملا تھا۔ یوں سمجھو ابھی تو صرف 1 انچ کا ٹکڑا بیچا تھا، لیکن اتنے سارے پیسے آ گئے۔ وہ خوشی سے رونے لگی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے گھر میں کھانے پینے کی کمی پوری کریں گے۔ بیٹیوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے گوشت دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے سیدھا بڑے ہوٹل سے کھانا منگوایا، بریانی، تندوری، چکن قورمہ، ٹکا اور میٹھے میں سوہن حلوہ۔ بیٹیاں خوشی سے ناچنے لگی۔ جب سب نے کھانا کھایا تو ان کے چہروں پر وہ سکون دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میری دنیا تھی اور اب ان کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ اگلے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے سے نکل جائیں گے، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے حالات اچانک کیسے بدل گئے تو شک پیدا ہو جائے گا۔ میں نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا۔ اس میں زیادہ کچھ نہیں ملا، مگر کچھ رقم اور جمع ہو گئی۔ ہم نے دوسرے علاقے میں جا کر نیا مکان لیا۔ میں نے دھیان رکھا کہ زیادہ شان و شوکت ظاہر نہ ہو تاکہ لوگ سوال نہ کریں۔ وہاں کے لوگ نئے آنے والوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز بن گیا۔ ہم نے نئے نئے گھر میں قدم رکھا تھا تو بیوی نے قرآن پڑھ کر دعا کی کہ اللہ اس گھر کو خیر و برکت دے۔ میں نے بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، اماں کے لیے 2 سونے کے کڑے اور بیوی کے لیے چھوٹے سے کان کے جھمکے خریدے۔ ان سب کے چہروں پر خوشی کی جھلک تھی۔ میں نے ان کے چہروں سے وہ تھکن جاتی دیکھی جو برسوں سے غربت نے ڈال دی تھی۔ اب سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باقی کا سونا بھی آہستہ آہستہ بیچوں گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے پورے مہینے میں تھوڑا سا اور بیچا اور 25 لاکھ روپے حاصل کیے۔ ان پیسوں سے میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ پرانے ٹائر خریدنے اور بیچنے کا یہ کاروبار تھا، مگر جلد ہی اس میں منافع بڑھ گیا کیونکہ میں ایمانداری سے کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں میرا کاروبار چل نکلا اور گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو شہر کے اچھے اسکول میں داخل کرایا۔ ان کے لیے یونیفارم، کتابیں، جوتے اور بس سے خریدے۔ جب وہ پہلی بار نئے یونیفارم اسکول میں گئیں تو بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر رو پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی بلال، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب ہماری بیٹیاں ہیں۔ اب ہمیں کسی کے طعنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں گی، آگے بڑھیں گی، ان کے نصیب بدل گئے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں سب کچھ تھا، خوشی تھی، اطمینان اور عزت۔ اماں کی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ان کا علاج ٹھیک چل رہا ہے، اب وہ پہلے کی طرح کھانسی نہیں کرتی تھی۔ بیوی ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ میں جب کاروبار سے واپس آتا گھر میں خوشبو بسی ہوتی، بیٹیاں ہنستی کھیلتی ہوتی، اماں قرآن پڑھ رہی ہوتی اور بیوی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوتی۔ میں اکثر سوچتا تھا اگر وہ دن نہ آتا جب مجھے وہ سونا ملا تو شاید آج بھی ہم فاقوں سے گزر رہے ہوتے، مگر اللہ کے کرم سے سب بدل گیا تھا۔ اب میں نے زندگی میں پہلی بار اطمینان محسوس کیا۔ میں نے گاڑی بھی خرید لی تاکہ کاروبار کے لیے آسانی رہے۔ پھر چھوٹی بہن کے بیٹے کو بھی کام پر لگا دیا تاکہ وہ بھی سیکھ لے۔ میں نے سوچا اب میرا فرض بنتا ہے کہ دوسروں کی بھی مدد کروں۔ میں نے ایک یتیم خانے میں کپڑے اور راشن بھجوایا۔ اس دن دل کو عجیب سا سکون ملا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو کبھی خواب لگتا تھا۔ نئی گاڑی، اچھا مکان، اپنی دکان اور سب سے بڑھ کر عزت جو دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے تھے بلال بہت محنتی آدمی ہے، قسمت نے اس پر مہربانی کی ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا ہماری قسمت کیسی بدلی۔ میں نے کبھی کسی کو وہ بات نہیں بتائی کیونکہ میں جانتا تھا ہر نعمت کا راز چھپانا ہی بہتر ہے۔ میں نے بیٹیوں کے لیے مستقبل کے خواب بننا شروع کیے، ان کی تعلیم مکمل کرائی، ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنے لگا۔ میری بڑی بیٹی نے اسکول میں سب سے اچھے نمبر لیے تو میں نے اس کے لیے نیا فون خریدا۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ گئی۔ میری دوسری بیٹی نے کہا ابا، آپ نے ہمیشہ ہمیں ہر چیز دی ہے،
اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور خوش رہیں۔ میں نے اماں کے علاج کے لیے شہر کے بڑے ہسپتال میں اپوائنٹمنٹ لی۔ ڈاکٹر نے کہا اب وہ پہلے سے بالکل بہتر ہیں، مگر احتیاط ضروری ہے۔ میں نے اماں کے لیے ایک آرام دہ کمرہ بنوایا جہاں وہ قرآن پڑھتیں اور تسبیح کرتی رہتیں۔ وہ اکثر کہتیں بلال بیٹا، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھنا یہ سب عارضی ہے، اصلی دولت ایمان ہے۔ میں ان کی بات سنتا اور دل ہی دل میں ان کی دعاؤں کا شکر ادا کرتا، کیونکہ میں جانتا تھا انہی کی دعاؤں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب میرا گھر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ صبح بیٹیاں سکول جاتیں، دوپہر کو ہنستی مسکراتی واپس آتیں۔ بیوی چائے تیار رکھتی تھی، دعا دیتی اماں دعا دیتی۔ میں شام کو کام سے لوٹتا تو سب کے چہرے روشن ہوتے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ محنت کے بعد جب اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ میں کبھی کبھار رات کو چھت پر جا کر آسمان دیکھتا اور سوچتا کہ وہ رات جب میں نے سونا پایا وہ بھی تقدیر کا موڑ تھی، لیکن اس موڑ پر پہنچنے کے لیے میں نے کتنی دعائیں کی تھیں، کتنے روزے رکھے تھے، کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ میں نے ہمیشہ ایمانداری سے محنت کی تھی، کسی کا حق نہیں مارا تھا، اور شاید اسی کا صلہ مجھے ملا تھا۔ اب میری خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤں کہ وہ خود کسی کے سہارے کے محتاج نہ رہیں۔ میں نے ان کے لیے اسکول کے بعد کمپیوٹر کلاسز لگوا دیں اور کہا زندگی میں علم سب سے بڑا خزانہ ہے۔ سونا چاندی سب ختم ہو جاتے ہیں، مگر علم انسان کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ بیٹیاں میری باتوں کو دل سے سنتی اور وعدہ کرتی کہ وہ میرا نام روشن کریں گی۔ زندگی اب سکون سے گزر رہی تھی، اماں کی صحت بہتر تھی، بیوی مطمئن تھی، بیٹیاں خوش تھیں۔ میں جب صبح کاروبار کے لیے نکلتا تو دل میں عجیب سا اطمینان ہوتا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے وہ سب دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اب اکثر مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا اور خاموشی سے دعا کرتا میری یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں اور میرے گھر میں کبھی دکھ نہ آئے۔ یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی کے سارے غم اب دھوپ میں بادلوں کی طرح چھٹ گئے ہوں۔ ہر روز ایک نئی روشنی کے ساتھ صبح ہوتی تھی اور میں ہر دن شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ زندگی دی جو کبھی میرے لیے ایک خواب تھی۔ اماں اب ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، ان کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ جب ان کا علاج شروع ہوا اور انہیں سکون ملا، اچھا کھانا ملا، تو وہ خود ہی سنبھل گئیں۔ اب وہ اکثر مسکراتی رہتی تھیں، ان کے چہرے پر وہی روشنی لوٹ آئی جو پہلے کبھی تھی۔ میں روز دیکھتا ہوں کہ وہ چائے کے ساتھ بیٹھ کر بیٹیوں سے باتیں کرتی، کبھی انہیں دعائیں دیتی، کبھی ان کے لیے کہانیاں سناتی۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر سکون لکھا ہوا تھا۔ لیکن ایک بات آج تک میرے دل میں ہے کہ ان کا بیٹا کبھی واپس نہیں آیا، وہ جس کے لیے اماں ہر روز دعائیں کرتی تھی، وہ جس کے لیے راتوں کو جاگتی تھی، وہ اب کہیں گم ہو گیا ہے۔ شاید قسمت نے ہمیں ملایا تھا تاکہ ہم ان کے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں، کیونکہ وہ ہمیں ہی اپنا سب کچھ سمجھتی ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنا چاہا کہ کیا آپ کو بیٹے کی یاد آتی ہے، مگر انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، وہ بس چپ ہو جاتی اور نظریں جھکا لیتی۔ اب اماں کی زندگی ہمارے ساتھ ہی گزر رہی ہے، وہ ہماری بیٹیوں کو اپنے پوتیاں کہہ کر بلاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے ساتھ کھیلتی ہے۔ بیوی ان کی خدمت کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی۔ کبھی کبھی اماں رات کو جاگ کر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں جیسے کسی کو یاد کر رہی ہوں، مگر پھر پلٹ کر سجدے میں چلی جاتی ہیں اور دیر تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ ان کے بیٹے کا ذکر اب کبھی زبان پر نہیں آتا، جیسے وہ کسی پرانے خواب کی طرح کہیں مٹ گیا ہو۔ شاید اب وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ اسے یاد کرے، کیونکہ انہیں اب ایک نیا گھر مل چکا ہے، ایک نیا سہارا مل چکا ہے۔ اب ان کا سکون ہم ہیں، ان کی دنیا ہم ہیں، اور ان کی دعا ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔